ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر اسپتال پر انہیں قبضہ جما کر پہلے سیدو ٹیچنگ کا نام دے دیا اور اب اس کو MTI کا نام دیتے ہیں، لہٰذا ہمارا موقع بالکل واضح ہے کہ مریض کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، جو چیزیں ہیں جو مراحت ہے وہ اس کی BOGs کے لیے ہے اور ڈاکٹروں کے لیے خواری ہے۔ جو علاقہ ہے یہ آپت زدہ ہے۔ پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے اس پہ یہ فلڈ کا ایک سیشن آیا تھا جس میں بہت سے لوگوں کی نقصان ہوئی تھی۔ پھر یہ علاقہ جو امن اور اس کا متحمل نہیں رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو MTI کا ان پہ اثر یہ ہے کہ جو علاج مہیا کیا جا رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، ابھی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ اب اگر MTI ایک لایا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک اب جو یہ ہسپیٹل کام کر رہا ہے اسی طرح کام کرے گا، لیکن 2 بجے سے لے کر اگلی صبح کی صبح تک 8 بجے تک یہ پھر ایک پرائیویٹ ہسپیٹل کا ایک گہوارہ ہوگا، جس طرح یہ عام پرائیویٹ ہسپیٹل کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب پریزنٹ سچویشن میں ہم 8000 پیشنٹ دیکھ رہی ہے صبح سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے میں۔ تو جب MTI آئے گا تو 2 بجے تک ہم فار ایگزامپل 4000 پیشنٹ چیک کر رہے ہیں، تو جو 4000 پیشنٹ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں وہ پھر 2 بجے سے صبح 8 بجے تک یہ پھر پرائیویٹ میں آئے گا، تو یہ پھر فیس بھی دے گا۔ یہ پھر اگر ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ 10,000 روپے ایک نائٹ کی ان سے وصول کیا جائے گا۔ تو یہ ایک عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل جس کا نام ہے، جس کو ہم لال ہاسپٹل کہتے ہیں، اس میں جتنی بھی ملازمین ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ ابھی تک سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل کے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں موجود۔ انہوں نے قبضہ جمایا، جس وقت میڈیکل کالج بن گیا تو چاہیے تھا اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی وہ اپنا ہاسپٹل بنا دیتے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر اسپتال پر انہیں قبضہ جما کر پہلے سیدو ٹیچنگ کا نام دے دیا اور اب اس کو MTI کا نام دیتے ہیں، لہٰذا ہمارا موقع بالکل واضح ہے۔ مخیر لوگ تو لیڈرنگ بھی جا سکتے ہیں، بڑے بڑے شفا بھی جا سکتے ہیں، اسلام آباد بھی، لیکن غریب محنت کش لوگ افورڈ نہیں کر سکتے MTI ہاسپٹل کا۔ حکومت کو چاہیے کہ MTI کے لیے الگ اسپتال بنا دے۔ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، کسی بھی صورت میں ہم ڈسٹرکٹ اسپتال کو MTI منتقل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا واضح موقف ہے۔ MTI کی نقصانات بہت زیادہ ہے۔ وہ پشاور سے ایک بندہ آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا، اس کے یہ فوائد ہے، مریض کے لیے یہ فوائد ہے۔ مریض کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، جو چیزیں ہیں جو مراحت ہے وہ اس کی BOGs کے لیے ہے اور ڈاکٹروں کے لیے خواری ہے۔ اس میں نیو جابس کی سیکیورٹی نہیں ہے، پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ سپوز ابھی ہمارا جو ہاسپٹل ہے سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آپ MTI نافذ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ادھر آپ کے پاس ریفر کرنے کے لیے کوئی اور ہاسپٹل نہیں ہے۔ میں ادھر سے پیشنٹ مردان کو ریفر کروں گا، کو پشاور کو ریفر کروں گا۔ اگر آپ 1 بیڈ پالیسی پہ جا رہے ہیں تو میرے پاس 1 بیڈ، یہ ہمارا ہاسپٹل جو سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل یہ 500 بیڈڈ ہے، اس میں ایک phase 2 اس کا ابھی باقی ہے، اس کا تعمیر ہونا باقی ہے۔ تو وہ تعمیر کب ہوگا، وہ کس طرح ہوگا، وہ مسئلہ وہ ہے۔ آپ اس کو تعمیر کر لیں، اس کو یہ DHQ ہاسپٹل کو سپریٹ کر لیں، لوگوں سے پوچھیں کہ یار آپ اس DHQ میں جانا چاہتے ہیں یا MTI میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جابس بھی اول بھی مطلب کریٹ ہوں گی، اور دوسری یہ کہ مریض بھی سفر نہیں ہوگا۔